रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह कहफ आयत नंबर 27 to 31। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, और आप तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई आपके रब की किताब से। ला मुबद्दिला लिकलिमाती, और उसकी बातें कोई बदलने वाला नहीं। वला तजीद मिन दूनिही मुल्तहदा, और आप उसके अलावा से कहीं छुपने की जगह नहीं पाएंगे। वस्बिर नफ्सका, आप अपने आप को रोके रखिए। माल लजीना, उन लोगों के साथ यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं। बिल गदावती वल आशिय्यि, सुबह शाम, जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदून वजहहू, और वो उसकी रज़ा को तलाश करते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और आपकी आँखें उनको छोड़कर ना दौड़ें। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी की रौनक तलाश करने में। वला तुतिउ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और आप उन लोगों का कहना न मानिए जिनके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। वत्तबअ हवाहु, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वकान अमरुहु फ़ुरुता, और उनका काम हद से निकल जाना है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, और आप कह दीजिए कि हक़ आपके रब की तरफ से है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन, सो जो कोई चाहे तो वो अल्लाह पर ईमान लाए। वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, और जो कोई चाहे तो वो उसका इनकार करे। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने ज़ालिमीन के लिए, गुनहगारों के लिए आग तैयार कर रखी है। अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, और उस आग को उसकी कनातें चारों ओर से घेरे हुए हैं। व इन यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहली यशविल वजूह, और अगर वो पानी पीने की फरियाद करेंगे तो ऐसा पानी उन्हें पीने को मिलेगा जैसे पीप यानी तिलछट। यशविल वजूह, जो उनके मुंह को जला देगा, इतना गर्म होगा जो उनके मुंह को जला डालेगा। बिइस शराब, क्या ही बुरा पीना है। वसाअत मुरतफ़क़ा, और क्या ही बुरा ठिकाना है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन हसना अमला, तो हम उनके अज्र को, उनके बदले को हम ज़ाया नहीं करेंगे। मन हसना अमला, जिसने अच्छे काम किए। उलाइका लहुम जन्नातु अदन, और ऐसे लोगों के लिए हमेशगी के बागात होंगे। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। युहल्लौन फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब, और उन्हें वहाँ उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। वयल्बसून थियाबन खुज़रा, और वो सब्ज़ कपड़े पहनेंगे। मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़, बारीक गाढ़े रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, वो तकिया लगाए हुए उसमें अपने तख्तों पर बैठे होंगे। निअमत सवाब, क्या ही खूब अच्छा बदला है। व हसनत मुर्तफ़क़ा, और क्या ही खूब आराम है। इन आयात के शान नुज़ूल में कुछ वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं। बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है कि उयैना बिन हसन फ़ज़ादी, ये मक्का के रईस थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, जो फ़ुक़राए सहाबा में से थे। उनका लिबास निहायत ही खस्ता हाल था, और कुछ सहाबा इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। उयैना ने कहा कि हमें आपके पास आने में और आपकी बात को मानने से यही लोग माने हैं। ऐसे खस्ता हाल लोगों के पास हम नहीं बैठ सकते। आप उनको अपनी मजलिस से हटा दें, या कम से कम हमारे लिए कोई और मजलिस का इंतज़ाम कर दें। इसी तरह से उमैया बिन खल्फ जहमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया कि गरीब शिकस्ता हाल मुसलमान को आप अपने करीब न रखें, बल्कि कुरैश मक्का को साथ लगाएं। ये लोग आपका दीन कबूल कर लेंगे तो दीन को तरक्की होगी। इसी तरह के वाक़यात
آیات پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اس میں ان کا مشورہ لینے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بلکہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں اور ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں۔ مراد یہ ہے کہ ان سے مشورہ لیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے ہے، دنیاوی غرض کے لیے ان کا یہ عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے لیے ہی آتی ہے۔ چند روز کی تکلیف سے آپ گھبرائیں نہیں، فتح اور نصرت ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی کتاب میں سے، تو آپ ان کو یہ پڑھ کر کے سنا دیجئے، اور اس سے زیادہ آپ فکر میں نہ پڑیے کہ اگر یہ مالدار لوگ اسلام کی مخالفت کرتے رہے تو دین کو ترقی کس طرح سے ہوگی، تو آپ اس کی فکر نہ کیجئے، کیونکہ اس کا تو اللہ نے خود ہی وعدہ کیا ہے اور اس کے وعدوں کو، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یعنی ساری دنیا کے مخالف بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو روک نہیں سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی ان کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، مگر وہ بدلے گا نہیں۔ اور آپ نے اگر ان بڑے لوگوں کی دلجوئی اس طرح کی جس سے اللہ کے احکام چھوٹ جائیں تو پھر آپ کو اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے احکام چھوٹ جانا تو یہ تو بالکل ہی محال ہے، بالکل ہی مشکل ہے، مگر چونکہ کفار کے امیروں اور رئیسوں سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان پر دھیان نہ دیں، اس کے برعکس فقراء مسلمین پر اور زیادہ دھیان دینے اور زیادہ توجہ دینے کا حکم دیا گیا۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا گیا جو صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے۔ اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کیجئے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیے اور ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اور کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے خالص ہیں تو اس لیے آپ کی توجہ بھی ان سے ہٹنے نہ پائے۔ دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ رئیس لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی رونق بڑھے گی، اسلام کو طاقت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں، بلکہ اسلام کی رونق اخلاص اور اطاعت سے ہے، اور یہ اسلام کی اطاعت اور اخلاص اگر فقیر لوگوں میں ہو تو بھی رونق اسلام کی بڑھے گی اور اسلام کو طاقت ملے گی۔ وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے لوگوں کا کہنا کہ غریبوں کو مجلس سے ہٹا دیجئے، تو آپ ان کی بات کو نہ سنیے، ان کی بات کو نہ مانیے، جس کے دل کو ہم نے اس کی سرکشی کی سزا میں اپنی یاد سے غافل رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال ہے کہ وہ حد سے گزر گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ ان رسائے کفار سے یہ بات کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا دل چاہے تو وہ ایمان لے آئے، اور جس کا دل چاہے تو وہ اس کا انکار کر دے، اس کو نہ مانے، کیونکہ اس میں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان اس کا خود اپنا ہے، جس کو آگے بتایا جا رہا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اب یہاں پر ان کا نقصان بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا، جو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، جو شریعت کے مطابق نہیں چلے گا، تو اس کا یہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ظالمین کے لیے ہم نے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس آگ کی کناتیں اس کو چاروں اور سے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ یہ اس گھیرے سے نکل نہیں سکیں گے، اور اگر پیاس کے لیے پانی مانگیں گے تو پینے کے لیے انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور وہ تیز گرم ہوگا، ایسا ہوگا کہ پاس لاتے ہی وہ منہ کو جلا ڈالے گا، یہاں تک کہ چہرے کی کھال اتر کر کے گر پڑے گی۔ کیا ہی برا پینا ہوگا، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ یہ تو ایمان نہ لانے کی سزا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنے کا نقصان ہوا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
آگے ایمان لانے والوں کا فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو ایسے لوگوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے بدلے سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کو وہاں پر اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک دبیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسہریوں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا بدلہ ملے گا اور کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔